السلام علیکم جناب، وہی دعا اور امید کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیریت سے ہوں۔ کل رات سے ایک ایسا واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے جس کو رپورٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ 17 سال کی لڑکی جس کے ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، جس نے خواب دیکھنا شروع کیے تھے، جس کی زندگی کا آغاز ہوا تھا، جس کی امنگیں جواں تھی، جس کے سامنے ساری زندگی پڑی تھی، معلوم نہیں تھا کہ اس کے سینے میں اتار کر اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جائے گا، اس کے خواب اس سے چھین لیے جائیں گے، اس کو اس کے خوابوں سمیت مار دیا جائے گا، اس کی زندگی زندہ رہنے کا حق اس سے چھین لیا جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس پر سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ 17 سال کی بچی تھی وہ۔ اس عمر میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ دنیا کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو وہ عمر ہوتی ہے جو بڑی لاؤبالی ہوتی ہے، جس میں آپ جینا سیکھ رہے ہوتے ہیں، زندگی میں پہلا قدم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پڑھتی تھی، سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھ رکھا تھا، اور جو وجہ بنی اس کی اس دنیا سے جانے کی وہ انتہائی افسوسناک بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ آج کے نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ کس نہج پہ چل پڑے ہیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں کہ ایک انکار ان کو کسی کی جان لینے پر آمادہ کر لیتا ہے، اور ایسا آمادہ کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں کپ کپاتے، وہ پوری پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کے بعد کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور جان سے مار دینا ان کے لیے کسی کھیل تماشے سے کم نہیں ہے۔ ان کو یہ احساس نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر بالآخر یہ 22 سالہ نوجوان پکڑا بھی گیا۔ اب ایسا خون رائے گاں تو نہیں جاتا، کیا قصور تھا اس لڑکی کا؟ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا عمر حیات نامی یہ نوجوان، جس نے اس بچی کی عمر کھا لی، اس کی زندگی کو تباہ و برباد ختم کر دیا، اس کے ماں باپ کو سوگوار چھوڑ دیا، خود فرار ہونے کی کوشش کی، اس کے بعد پکڑا بھی گیا، اعتراف جرم بھی کر لیا کہ اس نے کوشش کی تھی بار بار کہ اس لڑکی سے دوستی کی جائے، انکار پر، ریجیکشن پر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پایا اور اس کی جان لے لی۔ ایک انسان کی جان لینا گویا پوری انسانیت کی جان لینے کی مترادف ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ اس کے والد ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میں عمر کی بات کر رہی ہوں، جو کاکا کے نام سے سوشل میڈیا پر جانا جاتا تھا۔ آئی جی صاحب کی پوری پریس کانفرنس ہر جگہ موجود ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے، واقعے کی تفصیل بھی جانیں گے، اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی جانیں گے۔ لیکن کل سے لے کر آج تک تمام سوشل میڈیا اس وقت سوگوار ہے، لوگ حیران ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہیں پر کچھ وکٹم بلیمنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ایک الگ سا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ کوئی اپنی جان سے جاتا ہے، اسی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں ہونے لگتی ہیں۔ تو خدارا میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس کے والدین سوگوار ہیں، اس کے گھر میں بچی کے ماتم کی فضا ہے، ایک نوجوان کو خاموش کرا دیا گیا، ایک بچہ جو زندگی جینے کا ڈھنگ ہی نہیں جانتا تھا، اس کو اس دنیا سے ہی بھیج دیا گیا، وہ جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ مانتے ہیں ہم کہ یہاں سے جانے کی ایک عمر ہے، ایک وقت لکھا ہے، لیکن جو واقعات سامنے آتے ہیں، جو وجوہات سامنے آتی ہیں، جو رویے سامنے آتے ہیں، جو بربریت سامنے آتی ہے، جو اس طرح کی سفاکیت سامنے آتی ہے، وہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ معاشرہ کس جانب جا رہا ہے۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا کی چکا چوند کس طرح سے لوگوں کے، نوجوانوں کے دماغوں کو بند کیے ہوئے ہے کہ وہ انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایک چونٹی بھی آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپ کا ذہن عجیب سا ہو جاتا ہے، آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو ایک انسان تھی، جیتی جاگتی انسان تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے کچھ سمجھ سے باہر نہیں ہے۔ گھر کے اندر گھس گئے ہیں، اتنی دیدہ دلیری ہے وہاں پر، پھپھو بھی لڑکی کی موجود ہیں جو آوازیں سنتی ہیں، پھر گولی کی آوازیں سنی جاتی ہیں، سینے میں 2 گولیاں اتار دی جاتی ہیں، جہاں پر نہیں ہو پاتی یہ بچی۔ اب اس بچی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جا رہا، ہنستا مسکراتا، اتنی پیاری اتنی خوبصورت بچی تھی۔ اس کے والد کے بیانات میں سن رہی ہوں، بڑے حوصلے میں نظر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری بچی بہت بہادر تھی، لیکن جو دل ٹوٹ جاتا ہے، جو آپ کی جان کا ٹکڑا، ماں نے جس طرح سے اس کو پالا ہوگا، پوسا ہوگا، بڑا کیا ہوگا، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ والد جس دل سے یہ باتیں کر رہا ہوگا، اس کی رات کیسے گزری ہوگی کل کی، اس کے دن کیسے گزر رہے ہوں گے، آنے والے دن کیسے گزریں گے، وہ افسوس کا پہلو ہے۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے، ہم یہ واقعہ رپورٹ کریں گے، چند دن اس پر بات کریں گے، آئی جی صاحب اور ان کی ٹیم کو شاباش بھی دیں گے کہ انہوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا، لیکن آگے کیا؟
کیا اسی طرح کے رویے پروان چڑھیں گے؟ کیا اسی طرح سے ہر آئے دن کچھ عرصے کے بعد اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے؟ اس کا سدباب کیا ہے؟ آگے ہوگا کیا؟ یہ سوچ سوچ کر روح فنا ہوتی ہے کہ کیا مستقبل ہے، محفوظ کون ہے، گھروں میں بھی کوئی محفوظ نہیں، کہاں جائیں، کیا کریں؟ اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے جہاں پر حفاظت بھی بہت ہے۔ اب کیا کہا جائے، اب آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس بھی سامنے آ گئی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے 113 کیمروں کی مدد سے پورا انویسٹیگیٹ کیا معاملہ، بڑا معمہ تھا، ایک دم سے ملزم آیا، بچی کی جان لی، وہاں سے فرار بھی ہو گیا۔ ایک عجیب سا بلائنڈ کیس تھا جس کو فالو کیا، کافی ساری ٹیم جو بنائی گئی تھی، کافی ٹیمز بنائی گئی تھی بلکہ، انہوں نے اسلام آباد میں بھی، جڑاوالا میں، فیصل آباد میں ریڈز کی، جس کے نتیجے میں اس عمر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، پریس کانفرنس بھی میڈیا پر موجود ہے، آپ جا کر یوٹیوب پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو کیسے محفوظ بنایا جائے۔ پہلے پہل تو جب دیکھا تو بہت سے لوگوں نے شہمگوئیاں کی کہ جی آنر کلنگ کا کیس ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، طرح طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ ظاہر ہے بعض اوقات انویسٹیگیٹ نہیں کرتے اور جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے آپ وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کو بڑے سینسٹیوٹی سے دیکھنا بھی چاہیے۔ اس سلسلے میں حکومت کو بھی آگے بڑھ کر کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ اب اس نوجوان کو دیکھ، اس کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ معلومات یہ حاصل ہوئی ہیں کہ کاکا کے نام سے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چلا رہا تھا۔ اب ایک تو آپ یہ دیکھیے یہ رویہ، یہ جو نام ہے یہ کس طرز کا ہے، پھر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ہی وہ اس لڑکی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، دوستی کی کوششیں کرتا رہا، اس کو آمادہ کرنے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی اور اس کی یہ انکار کی جو بات تھی وہ اس کی جان لینے کا سبب بن گئی۔ یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کیسی بے خوفی ہے؟ یہ کیسی سفاکیت ہے؟ میٹرک تک اس نوجوان نے پڑھا تھا، اس کی بھی کوئی عمر نہیں ہے، 22 سال کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن زندگی میں کیا کوئی مقصد نہیں ہے؟ زندگی میں کیا مقصدیت ختم ہو کر رہ گئی ہے؟ آپ کی زندگی میں اگر آپ کے ساتھ کوئی آمادہ نہیں ہے دوستی کرنے پر تو کیا اس کی جان لی جائے گی؟ کیا ایسے رویے پروان چڑھیں گے؟ اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کل کو اور نوجوانوں کو بھی شے ملے گی، وہ بھی ایسے اقدام کریں گے۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب اس نوجوان کا مستقبل بھی تاریک ہے نا، وہ تو آلریڈی کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، اس کا ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا، تعلیم بھی اس نے حاصل نہیں کی تھی، جس متوسط طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، سفید پوش اس کے والد ہیں، وہ بھی جیتے جی اس کے بعد مر گئے ہوں گے۔ خاندانوں میں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی ایسی چیزیں یاد رکھی جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جس کے باعث بار بار ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں، ان کو رپورٹ کرتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، سزاؤں کا نہ ہونا۔ کیسے رکے گا یہ سب کچھ جب تک کوئی نشان عبرت نہیں بنے گا، جب تک کسی کو سزا دے کر دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، کیسے رکے گا یہ سب؟ تو میں اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ خاتون بھی ہیں، اس درد کو محسوس کریں۔ آپ بھی ماں ہیں اور آپ تو کہتی ہیں کہ آپ اس دھرتی میں جو پنجاب کی دھرتی ہے اس کی ماں ہے، تو یہ بھی بچی آپ کی تھی۔ دیکھتے ہیں اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ انصاف ہو، سزائیں ملیں تاکہ یہ سلسلہ رک سکے۔